بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم حج کیوں ادا کرتے ہیں؟ حج کے ایک ایک رکن میں کون کون سا راز پوشیدہ ہے؟ اور حج کے پہلے طواف کے بارے میں سب سے حیرت انگیز سائنسی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ ایسا سچ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ حج ایک قدیم عبادت میں سے ایک ہے جسے زمین نے اپنی تاریخ میں سب سے پہلی بار دیکھا، جب کائنات کی ترتیب ایک آسمانی نظام میں بندھی ہوئی تھی۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے اس مقام یعنی خانہ کعبہ کو روحانی مینار اور خالق سے رابطے کا ذریعہ مقرر فرمایا۔ یہ جگہ ایک ایسا پل تھا جو آسمان اور زمین کو جوڑتی تھی، حتیٰ کہ انسان کی تحقیق سے پہلے یہ مقام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ایک مقدس منبر کی حیثیت رکھتا تھا، ایک ایسا دروازہ جہاں سے نور کی کرنیں پیدا ہوتی تھیں۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے اس نور کی کرنوں کو سمیٹ کر مکمل کر دیا اور اس مقام کو قبلہ مقرر فرمایا۔ یوں اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں اور بھی بڑھ گئی، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا، لوگوں میں بدعت پڑ گئی اور اس میں عبادت کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ہر سال حج کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن حج کی اصل روح اور اس کے باطنی اثرات کھونے لگے، اور آج بیت اللہ کے قریب تصویریں بنانے اور ویڈیو بنانے کا کام شروع ہو گیا، اور لوگ اس کے اصل مقام کو صرف دکھاوے کے لیے اپناتے ہیں۔ وہ مقام جو خشیت الہی سے لرزتا تھا، آج وہاں عارضی اور فانی لمحے قید کیے جاتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ یہ عبادت اپنا جوہر کھو رہی ہے۔ ہر سال حج کی تعداد میں جسمانی اضافہ ہوتا ہے، لیکن روحانی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ اسلام کے اس اہم رکن میں چھپے ہوئے گہرے مقاصد کو جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ خالص راستہ ہے جو ہمیں بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم حج پر غور کریں تو ہمیں اس میں امور خاص ملتے ہیں جس کے آگے ہماری سوچ ہار جاتی ہے۔ لغویت میں حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جس میں انسان دنیا کے معاملات سے نکل کر اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑتا ہے۔ اس سے قرآن مجید کی سورۃ الحج کے آغاز میں فرمایا گیا ہے، اب لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے۔ اس لیے حج اور قیامت میں عجیب مماثلت ہے۔ جیسے انسان اپنے نفس کو فنا کرتا ہے، ویسے ہی قیامت کے دن سب فنا ہو جائے گا۔ حج کی تیاریاں جیسے سب سے معافی مانگنا، مال اکٹھا کرنا، قرض ادا کرنا اور اپنے اہل خانہ کو نصیحت کرنا، یہ سب کچھ اس بات کی یاد دہانی ہے جسے انسان سب کچھ قیامت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پھر حج کا لباس یعنی احرام، جو سفید کفن کی طرح ہے، جو انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے۔ اس طرح حج کا منظرنامہ روز قیامت جیسا منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ لاکھوں لوگ ایک جگہ پر جمع، دنیا کی ازائشوں سے خالی، صرف اللہ کی عبادت میں مصروف جیسے لوگ قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہوں گے، اور ایک منادی ندا دے گا، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اس لیے حج کو اسلام کے رکن میں رکھا گیا ہے اور اس میں واضح نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ اس طرح انسان کی زندگی میں ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ حج کا آغاز طواف سے ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے، اللہ نے کعبے کو انسانوں کے لیے قیام اور زندگی کا مرکز بنایا۔ طواف کے اس آغاز اور قرآن مجید کی اس آیت پر ایک سائنسی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جب انسان طواف کا آغاز کرتا ہے
تو اس وقت اس کے جسم کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہو رہا ہو۔ جس کے دل میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے اس بچے کا دل جو اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی دفعہ سانس لیتا ہے، اس وقت انسان کے اندر کوئی بھی نیگیٹیوٹی نہیں رہتی اور تب ایک انتہائی مضبوط انرجی اس کو اپنے حصار میں لیتی ہے، جس انرجی کو آج تک سائنس نہیں سمجھ پائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا صرف چند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور حج کی قبولیات بھی ان کی ہوتی ہے جو اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق طواف ایک معجزہ ہے جو اس کائنات کے نظام کی علامت ہے۔ جس طرح تمام سیارے طواف کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، زمین بھی طواف کرتی ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے 70,000 کی تعداد میں طواف کرتے ہیں۔ کعبہ ایک ایسے کیوب کی شکل میں ہے جو صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک زبردست علامتی جسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی انجینئرنگ کی علامت ہے جو کائنات کو اس کے دست مقام پر رکھتی ہے۔ اس لیے اس کی تعمیر کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہوا اور اس سے تمام زمین شروع ہوئی۔ کعبے کا زندگی اور موت سے گہرا تعلق ہے۔ ایک سائنسی ریسرچ کے مطابق یہ پتھر کائنات کے نظام کو بیلنس رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا نام حجر اسود ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جو اس کو چھوئے تو اس میں انسان کی شعور کی تمام معلومات محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کعبہ زندگی کی وہ کنجی ہے جس میں اسم اعظم کا راز چھپا ہوا ہے تاکہ آسمانی اور دنیائی نظام کو جوڑ سکے اور ان لوگوں کو زندگی دے سکے جن کے دل مر چکے ہیں۔ اسم اعظم کا راز وہی جان سکتا ہے جو حج کی اصل اہمیت کو جان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے احکامات کو دل سے نبھا سکے۔ آمین۔